بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ دنیا اس وقت دو گروپوں میں تبدیل ہو گئی ہے، جیسے کہ آپ کو اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 2-3 ماہ سے اسے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اور اب اس کے اندر تیزی آ گئی ہے۔ جو معاہدے جو ملکوں کے درمیان میں چند دنوں پہلے ہوئے تھے وہ تک ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ فلاں گروپ ہے اور یہ فلاں گروپ ہے۔ گروپنگ میں اتنی زیادہ ایک اختلافات پیدا ہو رہے ہیں کہ بڑے بڑے ملک جن کے لیے آپ کو بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں سعودی عرب اور چائنا کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا آئل ریفائنری کا، جو $10 ارب کی ڈیل تھی، اور یہ لگتا یہ تھا کہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے اور اس کے بعد ان ملکوں کے درمیان میں بھی ایک روابط بڑھ جائیں گے۔ لیکن سننے میں یہ آیا، خبر یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ختم ہو گیا ہے اور یہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور چائنا کو اس میں نقصان نظر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب انویسٹمنٹ جو سی چائنا تھا وہ سعودی عرب میں کر رہا تھا۔ امریکہ کے کہنے پہ اس کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ سعودی عرب اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چائنا کا جو گروپ ہے اس کے اگینسٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو بڑی ڈیل تھی یہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی ڈیل پچھلے سال جب محمد بن سلمان جو سے پاکستان کے دورے پہ آئے، 2 روزہ دورے پہ آئے، تو انہوں نے گوادر میں ایک آئل ریفائنری کے لیے بات کی اور کہا جی ہم یہاں لگائیں گے اور اس میں سی پیک کا بھی ہم حصہ بنیں گے۔ وہ تمام باتیں ختم ہو چکی ہیں، کوئی آئل ریفائنری نہیں لگ رہی، کوئی سی پیک پہ وہ سعودی عرب شامل نہیں ہو رہا، یہ تمام باتیں جو سی ہیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب جو سعودی عرب کا جو دماغ ہے نا، وہ اسرائیل کا دماغ استعمال ہوگا۔ جیسے اسرائیل کرے گا کہے گا وہی عرب لوگ کریں گے، کیونکہ عرب لوگ مکمل طور پہ اس وقت سعودی عرب کے پاکٹ میں چلے گئے ہیں، اور کچھ چلے گئے ہیں اور کچھ ابھی جانے والے ہیں۔ ان کے ایگریمنٹس جو سے ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے جو اس وقت رول ادا کیا ہے وہ خاصا مایوس کن رول ہے۔ پاکستان کے عوام یہی سمجھتے تھے کہ سعودی عرب سے ہماری دوستی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی نہیں تھی۔ دوستی تو وہ ہوتی ہے جو برابری پہ ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے۔ ایسی دوستی نہیں ہوتی کہ ایک آدمی ایسے پیسے دے رہا اور دوسرا پکڑ رہا ہو، تو یہ دوستی نہیں ہوتی۔ یہ وہ رفیق سمجھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اتنے پراؤڈ ہیں سعودی عرب کے لوگ کہ پاکستانیوں کو یا انڈینز کو یا بنگلہ دیشیوں کو، ان جو لوگ جا کے مزدوری کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا، ان کا کبھی بھی سلوک اچھا نہیں تھا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کی تقدیر جو ان سی ہے نا وہ ضرور رنگ لائے گی، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ یہ ظالم لوگ ہیں جو جس قسم کے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کی امداد اس طرح کی کہ اپنے فوجی جوان جو ان سے وہاں رکھے، ابھی بھی 25,000 کے قریب فوجی وہاں موجود ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں جب جو ختم ہو رہی ہیں، جیسے کہ چائنا کا سعودی عرب کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، تو اب کچھ دن کی بات ہے، اب دنوں کی بات ہونی ہے، یہ مہینوں کی یا سالوں کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کو اعلان کرنا پڑے گا مجبوراً کہ اپنی فوج کو واپس بلانے کے لیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں، کیونکہ یہ زیادہ لمبی بات نہیں ہوتی، کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ کے اوپر ویزا بھی سعودی عرب کرنے لگے، کیونکہ پاکستان کے ویلڈ 60,000 ویزے جو ان سے ہیں لوگوں کو دیے ہوئے، ان کو سعودی عرب میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ دنیا کے دوسرے لوگ آ رہے ہیں سعودی عرب، اپنے کام پہ دوبارہ آ رہے ہیں کووڈ کے بعد، لیکن پاکستان کے لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی۔ چند ایک شاید گئے بھی ہوں، لیکن جس طرح سے سعودی عرب کا رویہ ہے وہ بڑا مایوس کن ہے۔ لگتا یہ تھا کہ جنرل باجوہ جب وہاں گئے تھے تو اعلان تو یہی ہوا تھا، اور وہاں سے بھی اعلان آیا تھا کہ ان کا دورہ خاصا کامیاب رہا، لیکن اس کے 3 دن کے بعد تمام تبدیلی آ گئی۔ اور وہ کیسے تبدیلی آئی؟ وہ تبدیلی یہی آئی کہ امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتے تھے کہ جو معاہدہ سعودی عرب کے لوگ کر رہے تھے، جو اعلیٰ آفیسر کر رہے تھے، وہ ان کو پسند نہیں آیا۔ اور یہی وجوہات تھی کہ محمد بن سلمان جو سے تھے، ہو سکتا ہے کہ ویڈیو پہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں، معاہدہ دیکھ رہے ہوں،
جو خالد بن سلمان کے ساتھ ہوا تھا جو ان کا معاہدہ، اور وہاں کے آرمی چیف کے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہ خود شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ وہیں موجود تھے اور انہوں نے تمام کارروائی دیکھی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد 36 گھنٹے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں جو سی آ رہی ہیں، اور یو اے ای تو مکمل طور پہ اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور سننے میں یہ آیا کہ ان عرب ممالک میں خفیہ اڈے بھی اسرائیل جو ان سے اپنے بنائے گا۔ اور میں نے کل کے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو اپنے میزائل ٹیکنالوجی پہ اور توجہ دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم نے جب پاکستان جا کے اٹیک کرے، صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جنگیں جو سی ہوتی ہیں وہ برابری پہ نہیں ہوا کرتی، وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ جنگ انہی لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے جو کمزور ہو، ایک طاقتور ہو اور ایک کمزور ہو، تو اس سے وہ جنگ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب امریکہ کی مثال لے لیں، امریکہ نے جنگ چھیڑی ویتنام کے اوپر، ویتنام بہت چھوٹا سا ملک تھا، امریکہ نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اور پھر وہاں منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد اس نے عراق کے اوپر چڑھائی کر دی، عراق ایک کمزور ملک ہے، افغانستان ایک کمزور ملک ہے۔ جن بھی ملکوں کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیے یا حملے کیے تو وہ چھوٹے ملک تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ نے روس کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کی ہو یا امریکہ نے چائنا کے ساتھ جنگ کی ہو۔ ہاں سیاسی جنگیں ہوتی ہیں، آپ بزنس کی سے جنگ جاری ہے چائنا کے خلاف، وہ مختلف کام کریے، یہ بھی جو کام ہو رہے ہیں نا سعودی عرب کو یا عرب ممالک کو کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اسرائیل کو آگے کیا ہوا ہے، وہ یہ سب امریکہ کا ہی ہے، لیکن امریکہ ڈائریکٹلی کبھی بھی چائنا کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ وہ کیونکہ میں نے آپ کو اس طرح بتایا کہ جنگ جو سی ہوتی ہے ہمیشہ ایک طاقتور اور ایک کمزور کے درمیان میں ہوتی ہے، کبھی بھی طاقتور جنگ نہیں لڑ سکتا، انہیں پتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ دونوں کو، طاقتور کو یہ پتا ہوتا ہے میں تو اس کو پیس دوں گا بالکل، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہی وجوہات ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بھی کارروائی کی ہے وہ انڈائریکٹلی کی ہے۔ اسرائیل بھی جو ہے اس وقت پاورفل ہے، کافی طاقت میں ہے، اور طاقت جو سی ہے اس کے پیچھے امریکہ کی ہے۔ اب طاقت جو بننے جا رہی ہے وہ اربوں کو استعمال کرے گا، اربوں کا پیسہ بھی استعمال ہوگا، ان کے لوگوں کو بھی استعمال کرے گا، کیونکہ جب ان کے ملک میں وہ گھس جائے گا، اڈے بن جائیں گے، تو ان کو بادل ناخواستہ ان کا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، عرب یوز ہوں گے۔ اور عرب جو اتنے عرصے سے بچے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے 100 سال جو سی یہ عیشی کر لی سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد، اب جو ہی 2 سال کے بعد ترکی کو آزادی مل جائے گی تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہمارے ملکوں پہ قبضہ ہو جائے۔ ان قبضوں سے بچنے کے لیے ترکی کے اٹیک، یا پاکستان یا ایران جو اگر سلطنت عثمانیہ ٹائپ کا اگر یہ گروپ بن رہا ہے جیسے چائنا کا بن رہا ہے، خیر سلطنت عثمانیہ تو نہیں ہوگا، وہ تو اسلامک سلطنت عثمانیہ تھی، لیکن یہ ایک چائنیز بلاک ہے، یہ لبرل بلاک ہوگا، کیونکہ پاکستان بھی لبرلزم کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ ملائیت جو سی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگی، کیونکہ وہ اس میں نہ تو ترقی ہے اور اس میں صرف فسادات ہیں۔ مذہب کے ساتھ کبھی بھی ملک نہیں چلتے ہوتے، مذہب ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اور مذہب کی ہر ایک کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ ظالمانہ قانون ہے، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، تو یہ واحد قانون ہے دنیا کا کہ جو میجورٹی اتھارٹی کی بنا پر ہے، آپ جس کو مرضی، آپ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا یہ مذہب ہے اور آپ بھی اس کو پریکٹس کریں، نہیں تو آپ یہ وہ ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہو جاتی ہے۔ تو اب حالات جو سے ہیں پاکستان کے اور عرب ممالک کے بہت کشیدہ ہونے والے ہیں، اور مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنے کشیدہ ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ سفارتی تعلقات تک بات آ جائے، کیونکہ جو گروپس بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوگی، جیسے شاہ محمود نے پچھلے دنوں ایک بیان دے دیا کہ کیونکہ غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، جس طرح کہ محمد بن سلمان ہیں غصے میں آ جاتے ہیں، کسی وقت بھی ایسے جوان آدمی ہیں، انہوں نے جو کچھ پچھلے دنوں کیا تھا ایک صحابی کے ساتھ تو وہ بھی دنیا نے دیکھا، اور بھی کئی واقعات ہوئے جو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نوجوان جو ان سے ہوتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ جب تک کوئی سینئر آدمی نہ ہو تو ملک نہیں چلتے۔ ایسے نوجوان جو سے ہوتے ہیں یا تو کچھ کر جاتے ہیں یا بالکل تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔